السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، اور کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ آپ کے چھوٹے سے لائک سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے اہل دل، اس کی رائٹر ہیں حفصہ صوبیہ عارف۔ تو چلیں پھر اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ جو عمر بچوں کے کھیلنے کودنے، زندگی کو یادگار بنانے کے دن ہوتے، ان دنوں اس بچی کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں سے چھین لیے گئے تھے، جو اس نے ابھی دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے۔ وہ خواب دیکھتی بھی کیا جس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کوئی بھی نہ ہو۔ اس کی ایک داجی، وہ بھی اسے اللہ کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ایسے بندھن میں جڑ چکی تھی کہ وہ آئندہ کبھی خواب دیکھ ہی نہ پائے۔ اسے اس شخص کی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، پر یہ بندھن اس کے ذہن کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ہوش و حواس میں آئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ریحان اسے اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ اب داجی بھی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا بس ریحان شاہ تھا، اور اس معصوم لڑکی نے دنیا دیکھی کب تھی جو وہ اکیلی رہ جاتی۔ ریحان بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی رہے۔ اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اچھے سے جانتا تھا۔ تم یہاں سکون سے رہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریحان اپنے روم میں آ کر سوچنے لگا کہ اب حویلی میں کیسے یہ خبر دینی ہے۔ یہ بات وہ کسی کو فون پہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی باتیں سن کے آغا جان نے قیامت برپا کر دینی ہے۔ وہ اپنے فیصلے دوسروں کو کب خود کرنے دیتے تھے، جو ریحان کر چکا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کال کرو اسے اور کہو فوراً پہنچے حویلی۔ آغا جان اپنے بیٹے نواز شاہ کو حکم جاری کر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اوپر ٹیرس پہ کھڑی اریبہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی کہ اب وہ بس اس کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ آغا جان کا تھا۔ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو فیصلے سے انکار کرنا دور کی بات تھی۔ ہمیشہ وہ اپنی من مانیاں کرتے آئے تھے، تبھی آج ان کا بیٹا اور پوتا ان سے دور تھا۔ اشال کو بہت بھوک لگی تھی، پر وہ بولتی کس کو؟ کوئی ہوتا اس کو سننے والا تو وہ بولتی، پر جب زیادہ دیر گزر گئی تو وہ کچن میں آ گئی۔ اسے پورے کچن میں ایک چاکلیٹ جار کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو اس نے وہی چاکلیٹ جار اٹھا کر انگلیوں سے کھانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک عورت اسے نظر آئی جو یہاں کام کرتی تھی۔ بیٹا جی، اس کو بریڈ پر لگا کے کھاتے ہیں، آپ ایسے نہ کھائیں، صاحب جی نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی آپ کو۔ ان کو کچن میں گند پسند نہیں ہے۔ وہ عورت ایک ہی سانس میں اسے بتا کے چلی گئی تھی۔ اب اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی کو بریڈ کی کیا سمجھتی؟ وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح انگلیوں سے کھاتی رہی۔ ریحان جو کھانا کھانے آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، پھر فریج سے بریڈ نکال کر اس کے پاس آ کر جار اس سے لے لیتا ہے۔ اس کو ڈبل روٹی پر لگا کے کھاتے ہیں، وہ اسے سلائس پکڑتے ہوئے بتایا، اور خود کے لیے کھانا نکالنے لگتا ہے۔ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، نکال دوں کھانا؟ وہ اس سے پوچھتا ہے، اور اشال جو بھوکی بیٹھی ہوتی ہے فوراً سر اس بات میں ہلا دیتی ہے۔ ریحان آج اسی وقت حویلی پہنچو، تمہارے آغا جان کا حکم ہے۔ ریحان نے ابھی پہلا نوالا منہ میں ہی رکھا ہی تھا کہ نواز شاہ کی کال آ گئی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے بابا جو آغا جان کو اتنی جلدی پڑی ہے؟ کہا تو تھا کہ کل صبح آ جاؤں گا۔ ریحان نے ایک نظر اشال پہ ڈالی جو سر جھکائے چپ چاپ کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اریبہ سے جلد از جلد۔ یہ بات تو اسے پتہ ہی تھی کہ آغا جان کیا کچھ سوچ بیٹھے ہیں، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مچائیں گے۔ نواز شاہ کی اس بات پر اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے تھے، بھوک بھی مٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔
آفی آفی سنو نا، اریبہ نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، پر وہ جان بوجھ کر سوتی بنی رہی۔ ٹھیک ہے سوتی رہو، میں تو تیار ہو رہی ہوں، ریان جو آ رہا ہے، اریبہ خوش ہوتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی خوشیاں ملیاں میٹ ہونے والی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کل تک تو بھائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، آج اچانک کیسے؟ عافیہ ریان کا نام سنتے ہی اٹھ گئی تھی۔ میں نے خود سنا ہے، آغا جان نے بلایا ہے، وہ یقیناً مجھ سے شادی کرنے کے لیے بلا رہے ہوں گے، اریبہ چہک چہک کر بتا رہی تھی، اور عافیہ سوچتی رہی کہ ریان بھائی مان جائیں گے اتنی آسانی سے شادی کے لیے؟ خوشبو میرا جانا ضروری ہے، کل شام تک میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے بہلانے میں مصروف تھا، جب سے اس نے اپنے جانے کا بتایا، اشال کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھے گندی بچی سمجھتے ہیں تو کیوں لائے آپ مجھے یہاں، اور اب داجی کی طرح آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا اشو، کل شام تک پکا واپس آ جاؤں گا، وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں جہاں وہ بچے رہتے ہیں جن کے ماں باپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ داجی محبت کرتی تھی، تبھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئیں۔ آپ بھی چلے جائیں، وہ معصوم بچی رو رو کے بولے جا رہی تھی۔ ریان کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، اب رونا نہیں، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ریان نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور تیار ہونے لگی۔ تیار ہونے بھاگ گئی۔ ریان مسکراتا رہا۔ ارے واہ واہ، اتنی تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں میری بہنا؟ زین جو عافیہ کو بلانے آیا تھا، اریبہ کی تیاریوں کو دیکھ کر چپ نہ رہ سکا۔ ویسے کون سا اس کی زبان بند رہتی تھی؟ ریان آ رہے ہیں رات کو، اریبہ نے شرماتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ تبھی میک اپ کی دکان لگائی بیٹھی ہو۔ زین اور سنجیدہ ہو گیا یہ ناممکن تھا، اور احمد زین اور سنجیدہ ہو جائے یہ ناممکن تھا، اور احمد کے ساتھ مل کر تو دونوں کی شرارتیں دوسروں کو کان کو پکڑنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ بکواس نہ کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں گلا دبا ڈالوں گی تمہارا۔ اریبہ کو اس کی باتیں غصہ دلا دیتی تھی۔ ہائے، ہمارا جینا کسی کو بھاتا کیوں نہیں ہے؟ جب دیکھو ہم دونوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ احمد کب پیچھے رہ سکتا تھا؟ جہاں زین وہاں احمد نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم دونوں کی حرکتیں بھی مار ڈالنے والی ہیں، ریان کو آنے دو، میں شکائیں لگاتی ہوں۔ اریبہ کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچنے والا تھا۔ وہ دونوں بھاگے کہ آغا جان ہی کہیں نہ سن لیں، اور ان کی باتیں پھر جو کلاس لگنی تھی وہ رات تک چلتی رہنی تھی۔ وقار شاہ جو آغا جان ہیں، ان کی 4 اولادیں تھیں۔ نواز شاہ ان کی پہلی اولاد، ان کی شادی خاندان میں ہوئی تھی، اور عائشہ ان کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ریان شاہ تھا، جو اسلام آباد میں اپنی پوسٹ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ مبین شاہ وقار شاہ کی دوسری اولاد تھی۔ ان کا ایک بیٹا احمد جو کہ یونیورسٹی جاتا تھا، اور ان کی اکلوتی بیٹی مہک جو میٹرک کر چکی تھی، اب گھر میں ہوتی تھی۔ عظمیٰ شاہ وقار شاہ کی تیسری اولاد تھیں، وہ بھی خاندان میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر اظہر سعودیہ میں ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ زیادہ تر میکے میں ہی ہوتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اریبہ اور عافیہ ہیں۔ اریبہ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے اس نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، اور عافیہ مہک کے ساتھ ہی میٹرک کے نتائج کے انتظار میں تھی۔ زین اس گھر کی رونق اور شرارتی لڑکا تھا، وہ بھی احمد کے ساتھ یونیورسٹی جاتا اور باقی سارا دن سب کو ستاتا تھا۔ عرفان شاہ وقار شاہ کی آخری اولاد، جن کو سب چاہتے بھی بہت تھے، کیونکہ ان کی پرورش ان کے باپ بھائی اور بہنیں مل کر کی تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی ماں عقل کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور وقار شاہ کے فیصلوں کو ٹھکرایا تھا، جس کی وجہ سے آج تک ان پہ شاہ حویلی کے سارے دروازے بند تھے۔ جس میں سے صرف 2 بیٹے تھے جو آج تک میرے ہر فیصلے کو مانتے آئے ہیں۔ جو میرے فیصلوں کو ٹھکرائے گا، اس کے لیے اس حویلی کے سارے دروازے
بند ہو جائیں گے۔ آغا جان اپنا فیصلہ سنا کے جا چکے تھے، اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ کے لیے شاہ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ چاچو پیچھے سے آواز لگانے والا صرف ان کا پیارا بھتیجا تھا۔ بابا چاچو کو روکے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ 5 سال کا بچہ اپنے باپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، پر اس کے بابا اسے وہی چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چاچو آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں پلیز چاچو، وہ رو رو کے اپنے چاچو کو روکنے والا ایک ہی تھا۔ عرفان نے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا بھتیجا روتا تو نہیں تھا، وہ بہت بہادر ہے نا، اس کے چاچو اس کے لیے چاکلیٹ لینے جا رہے ہیں، میں اپنے بھتیجے کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ چھوڑ کر جانے والے صرف بہلاوا ہی دے سکتے تھے، جو کہ اس وقت عرفان شاہ بھی اپنے بھتیجے کو دے رہے تھے، اور وہ بچہ تب بھی ان کے بہلاوے میں نہیں آیا تھا، اس کی ماں کو ہی زبردستی اسے لانا پڑا تھا، ورنہ آغا جان سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ معصوم بچے پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے۔ عرفان ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ان کی بیوی کی آواز تھی، جو ان سے سر چھپانے کی جگہ کا پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ، ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ آغا جان کبھی آپ کو اپنائیں گے نہیں، اور یہی بات ہم نے آپ کو شادی سے پہلے بتا دی تھی۔ اب ہم بس شہر جا کر اسی فلیٹ میں رہ سکتے ہیں جو ہمارا ہے۔ بال بنانے نہیں آتے اتنے بڑے آپ بنا دیں گے، وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ ریان کا جی چاہتا اس کے ہر کام خود کر دے، اور وہ ایسے ہی معصوم بنی بیٹھی اسے دیکھتی رہے۔ آؤ میں بنا دوں، گل لالا تو اس وقت یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ریان اس سے برش لے کر اب اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ پہلے کون بناتا تھا تمہارے بال؟ ریان آرام سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ داجی بناتی تھی، انہوں نے بھی کٹوانے بھی نہیں دیے، میرا دل چاہتا تھا میرے بھی آپ کے جیسے چھوٹے سے بال ہوں۔ وہ معصومیت سے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولے جا رہی تھی، اور ریان اس کی شکل آئینے سے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اتنے تو پیارے ہیں تمہارے بال، دیکھو بن بھی گئے۔ ریان اس کے بالوں کی چٹیاں بنا کر اب اس کو دکھا رہا تھا۔ پر مجھے بنانے نہیں آتے نا، اشال کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیا کروں گا، ہر بات پہ روتے نہیں اچھے بچے، اور اشو تو بڑی ہے، بڑے بچے ہر وقت روتے نہیں، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو اشال ہنس دی۔ اب کہاں رہ گیا ہے یہ لڑکا، اب تک کیوں نہیں آیا؟ آغا جان انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، پر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ آغا جان آ جائے گا، رستے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، فون کرو اسے۔ آغا جان کو اس کے جلد سے جلد پہنچنے کی پڑی تھی۔ یار مہک، رات کے 11 بج چکے ہیں، اتنا تو سفر نہیں ہوتا۔ اسلام آباد سے مری تک کا اریبہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ آ جائیں گے لالا، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے، کوئی ہوائی جہاز سے تو نہیں آ رہے؟ مہک کو غصہ آ گیا تو وہ پھٹ پڑی۔ یہ لو مزے کرو۔ ریان نے شاپر اشال کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، اتنی ساری چاکلیٹس، وہ بھی میری پسندیدہ۔ اشال چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں اب حویلی جا کر ہی کھانا کھائیں گے، ابھی اسی پہ گزارا کرو۔ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا، اور اشال اسے دیکھتی رہ جاتی کہ یہ شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی باتیں کر رہا ہے۔ کیا ہوا، بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ ریان اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں آپ ہیں تو بہت پیارے، پر میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ ریان نے گاڑی کی سپیڈ اب کم کر دی کیونکہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے باتیں کیسے کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی، بولنا تو منہ سے ہوتا ہے۔ ریان کا دل کر رہا تھا کہ حویلی جانے کی بجائے سارا وقت اشال سے باتیں کرتا رہے، پر ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ وہ لوگ اب حویلی پہنچنے والے تھے۔ ایشو میری ایک بات غور سے سنو، ریان موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں جی بولے۔ اشال اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ تم نے وہاں جا کر میرے ساتھ سب کو سلام کرنا ہے، اور میں جب کمرے میں جانے کا بولوں تب میرے کمرے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، پر مجھے آپ کے کمرے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اشال سوچتے ہوئے بولی۔ جس طرف میں اشارہ کروں گا وہاں جانا اور تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ریان اس کو دیکھ کے یہی سوچتا رہا کہ آغا جان اب اس بیچاری کو کیا کچھ سنائیں گے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی اسے کمرے میں جانے کا بول دیا تھا۔ آغا جان کا کیا بھروسہ رات کے اس پہر اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ یہ دیکھو ہماری حویلی۔ ارے واہ، اتنی بڑی حویلی، آپ کھو نہیں جاتے یہاں؟ ہاں نہیں، جب سب کو رستے پتہ ہوں تو کوئی کھو کیسے جائے گا؟ ریان اب
گاڑی پارکنگ میں لگا رہا تھا۔ میں تو نہیں جانتی اگر میں کھو گئی تو کیا ہوگا، وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ریان کو اس پہ ڈھیر سارا پیار آیا۔ میں ہوں نا، میرے ساتھ رہو گی تو کہیں نہیں کھوگی۔ وہ اس کے ساتھ چل کر حویلی کے دروازے تک پہنچا۔ السلام علیکم، ریان صاحب کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آ گئی یاد ہماری برخوردار؟ آغا جان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی اب بھی مشکل سے آیا ہوں آغا جان، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میری مصروفیات میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ریان ان سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ ہاں نظر آ رہی ہے تمہاری مصروفیت، آغا جان نے شال کو سر تا پا دیکھتے ہوئے ریان سے کہا۔ اوہ میں آپ کو ملانا بھول گیا، یہ ہے میری پیاری بیوی اشال۔ ریان اشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتا رہا تھا اور سب کو اس کی بات پہ کرنٹ لگ گیا، وہ بھی 200 وولٹ کا۔ اوپر کھڑی اریبہ، عافیہ اور مہک تو آنکھیں چپکانا ہی بھول گئی۔ السلام علیکم، اشال نے سب کو سلام کیا پر کسی کو جواب دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ کون ہے یہ اور کس کوڑے دان سے اٹھا کے لائے ہو اسے؟ آغا جان نے جب اپنے چہیتے بیٹے کو نہیں بخشا تھا تو پوتے کو کیسے بخش دیتے؟ بس کریں آغا جان، آپ اس معصوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ ریان تو ان کی باتوں پہ سر تا پا سلگ گیا تھا۔ اشو جاؤ اس کمرے میں اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ریان نے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور اشال اس کی بات مانتے ہوئے فوراً اس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ اریبہ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ عافیہ سے چپ کرا رہی تھی۔ جب سے ریان نے بتایا تھا کہ اشال اس کی بیوی ہے، کیا کروں میں خوشی خوشی اس کی بیوی کے گلے میں ہار پہناؤں؟ اریبہ چیخی اور ریان جو اسی طرف آ رہا تھا اس کی باتیں سن کر پھٹ پڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی طرف راغب نہیں کیا تھا، نہ وعدے کیے تھے جو تم اس طرح ڈنڈورا پیٹ رہی ہو۔ ہاں تبھی آغا جان مجھے حوصلہ دیتے تھے نہ تم جھوٹے مکار انسان۔ ہاں تبھی آغا جان مجھے حوصلہ دیتے تھے نا تم جھوٹے مکار انسان۔ یہاں آغا جان کا بول کر مجھ سے شادی کرو گے، اب وہاں سے کسی کو اٹھا لائے اور مجھ سے کہتے میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیے۔ اریبہ کی بات سن کر اسے غصہ آ گیا۔ سٹاپ اٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ ریان کا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ ہاں ہاں اب تو یہی بولو گے نا تم؟ بتاؤ اور کتنیوں کے ساتھ عیاشیاں کی ہیں؟ اریبہ نے بے خوف بولی جا رہی تھی۔ چٹاخ، آئندہ فضول بکواس کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ریان اسے دھکیلتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، جس شخص کے ساتھ کہ میں خواب دیکھتی آئی ہوں وہی آج مجھ پر ہاتھ اٹھا گیا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے۔ اریبہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ عافیہ، مہک، احمد اور زین خاموش کھڑے تھے۔ وہ بول بھی کیا سکتے تھے؟ ایک طرف ان کی پیاری کزن اور بہن تھی تو دوسری طرف ان کا بڑا اور چاہنے والا بھائی تھا۔ زین جانتا تھا کہ ریان ایسا نہیں ہے جیسا اریبہ کہہ رہی تھی، ورنہ ایک بھائی اپنی بہن کو تھپڑ کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فاطمہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عرفان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فاطمہ کو لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جاؤں گی۔ کوئی نہیں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عرفان جو تھکا ہارا آیا تھا اس کی طبیعت خراب دیکھ کر رہ نہ سکا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ شہر آ کر اگلے دن اس نے پہلے جاب تلاش کی۔ ہفتہ بھر وہ ڈھونڈتا رہا تھا، آخر کار اس کو ایک جاب مل گئی جس کا معاوضہ صرف پیٹ بھر سکتا تھا۔ اس طرح شکر گزاری میں دونوں نے سال گزارا۔ ایک دن اچانک عرفان کو اپنا پرانا دوست مل گیا جو اس کے ساتھ اسکول سے یونیورسٹی تک تھا، پھر وہ لندن چلا گیا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ یہاں آ گیا تھا اپنا بزنس کرنے، وہیں اس نے عرفان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اب اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ 5 سالوں بعد ان کے گھر ایک ننھی منھی پری نے جنم لیا۔ عرفان نے حویلی کال کی تھی پر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوشی بیوی کے ساتھ ہی مل کر منائی تھی۔ اس کی دنیا اب مکمل ہو گئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ فاطمہ، زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو کیا کریں گے؟ عرفان اب فریش ہو کے بھی آ چکا تھا۔ عرفان اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ فاطمہ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 سال کی بچی کو لے کر بائک پہ بیٹھ سکے، تو ان دونوں نے ساتھ والوں کے گھر چھوڑ دیا تھا بچی کو۔ ان لوگوں سے کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ ایشو، رو کیوں رہی ہو؟ ریان کا اشال کو
رو رو کے دیکھ کر سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم حویلی جا کر کھانا کھائیں گے۔ ریان کو اس کی یہی معصومیت اب بھاتی تھی اور وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور مہک کو جا کر کھانا لانے کو بولا۔ آ رہا ہے کھانا، میرے حصے کا بھی تم ہی کھا لینا، وہ شرارت سے بولا تھا اور اندر آتی مہک دیکھتی رہ گئی کہ ریان لالا بھی ہنستے ہیں، جبکہ اس نے کبھی بھی ریان کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو مہک، اس نے ٹرے مہک سے لے کر شال کے آگے رکھ دی تھی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ مہک شال کو کھانے میں مصروف دیکھتی ریان سے آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو، ہزار باتیں پوچھو میری پیاری بہن۔ ریان ہمیشہ مہک سے ایسے ہی پیش آتا تھا کیونکہ مہک کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتا تھا اور مہک بھی بولتی تھی کہ میرے دو بھائی ہیں۔ لالا یہ لڑکی اتنی چھوٹی سی ہے، آپ نے شادی کیسے کر لی اس سے؟ آپ تو تائی جان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے لیے سگڑ اور سمجھدار لڑکی تلاش کیجیے گا۔ مہک آؤ باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ شال کو کھانے میں مصروف دیکھ کر باہر چلا آیا تھا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ یہی کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ تو سمجھدار لڑکیاں پسند تھی نا؟ نعیم صاحب رات ہونے کو آئی ہے، بچی کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، آپ کال کریں نا عرفان بھائی کو۔ مسز نعیم کو عجیب وہم ستا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے بھول تھوڑی جاتا ہے، آ جائیں گے۔ نعیم صاحب اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اس لیے ان کو اس بچی سے بھی پیار تھا۔ ہر آئے دن مسز نعیم فاطمہ کے پاس آ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ ڈور بیل بجی۔ نعیم صاحب دیکھے بھائی بھابھی ہوں گے، ان کی بات صحیح تھی، بھائی بھابھی ہی تھے، پر ان کی بس لاشیں تھی، وہ خود وہ خل کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسز نعیم کے اوپر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش دلایا تو وہ رونے لگی اور اندر جا کر بچی کو لے آئی تھی۔ ممی ممی، منی رو رہی ہے۔ 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا کر بلا رہا تھا۔ مسز نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑا دیا جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔ نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو دفن کر آئے تھے۔ داجی داجی اٹھے نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائے۔ اس نے داجی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا۔ لڑکی داجی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ داجی آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے سٹار دیا، بہت بڑے والا۔ وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی ان کو 5 سال پہلے ملی تھی جب وہ نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ اور مسز نعیم جو کہ کینسر کی مریضہ تھی، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہتی تھی۔ داجی جلدی کریں، پھر میں نے کھیلنے جانا ہے، وہ چیخی تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئی۔ یہ دیکھ میں نے اپنی پتری کی پسند کے آلو پراٹھے بنائے ہیں، داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی۔ داجی بہت کھا لیا، میں جا رہی ہوں کھیلنے، وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ داجی۔ السلام علیکم داجی۔ ارسلان اور حسن داجی کے پاس آئے تھے اور داجی حیران ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو پتر اور آرام سے بیٹھو۔ داجی میں حسن کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ یہ آپ سے قرآن پڑھنا سیکھے اور نمازوں کا پابند بنے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، میں ضرور اپنے پتر کو پڑھاؤں گی۔ داجی خوش ہو گئی تھی۔ میں روز ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا کروں گا۔ اس وقت ٹھیک ہے داجی؟ ہاں بیٹا، جب چاہے آ جائیے گا۔ داجی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جہاں سے روئی روئی بچی اندر آئی تھی۔ داجی داجی وہ بہت گندے بچے ہیں، میرے کو مارتے ہیں۔ حسن کو اب بھی وہ چھوٹی منی یاد تھی۔ منی بھائی دیکھیں، منی مل گئی۔ حسن بے سے اپنے بھائی کو بول رہا تھا اور ارسلان خاموش بیٹھا تھا کیونکہ وہ حسن کا پیار اور محبت نہیں بھولا تھا جو اس نے منی کو دیا تھا۔ منی مجھے پہچانا؟ حسن اس کے پاس آ کر اسے پوچھ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حسن یہ کیسے پہچانے گی تمہیں، یہ اس وقت 2 سال کی تھی، 2 سال کی بچی تھی۔ ارسلان حسن کو بتا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ کیسے اسے پہچان لیتی۔ اس دن کے بعد منی روز اس لڑکے کو اپنے گھر آتے دیکھتی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ حسن اب جلدی آ جاتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے اور روز اس کے لیے چاکلیٹ
آتی تھی۔ اب وہ چاکلیٹ کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک دن حسن نہیں آیا اور نہ چاکلیٹ آئی۔ ساری رات رو رو کے جب صبح اٹھی تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ میری پتری کیا ہو گیا ہے؟ داجی اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ داجی حسن بھائی آج بھی نہیں آئیں گے کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آ جائے گا وہ میری گڑیا، اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو چاکلیٹ نہیں ملے گی۔ جلدی سے سوپ پیو پھر تیار ہو جانا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے سوپ ختم کیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آخرکار 4 بج گئے اور حسن آ گیا۔ حسن بھیا میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کل نہیں آئے۔ آپ کو پتہ میں سارا دن روتی رہی ہوں۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اچھا میری منی کی یہ رہی ڈھیر ساری چاکلیٹ۔ وہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی حدت سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو بہت تیز بخار ہے۔ یار اس کو تو بہت تیز بخار ہے، کیا کرے؟ حسن اب اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا داجی سے ملنے۔ اس کی داجی کہاں ہے؟ حسن کا دوست اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں خود تیرے ساتھ آیا ہوں۔ وہ اس کو بتانے کے ساتھ ہی منی کی طرف مڑا۔ منی تم کو پتا ہے داجی کہاں ہے؟ منی جو ریپر اتار رہی تھی چاکلیٹ کے اوپر سے اس کی بات پہ رک گئی۔ ہاں وہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں۔ حسن بھیا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں پھر کھیلیں گے۔ وہ واش بیسن کی طرف بھاگی اور وضو کرنے لگی۔ حسن کا دوست حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی۔ داجی اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہیں؟ حسن اپنے دوست کا تعارف کروا کے اب منی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نہیں پتر، میری خود کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، بچی کو لے کر کہاں جاؤں؟ میں نے اسے سوپ پلایا تھا، ساتھ دوائی بھی دی تھی، اب بہتر ہے۔ نہیں داجی، ابھی میں نے خود دیکھا اس کا ہاتھ اتنا گرم ہے، بخار سے پھنک رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ نہیں پتر، تیرا دوست بھی ہے، کہاں لے کے پھرے گا اس کو؟ داجی دوست کی وجہ سے بول رہی تھی، ورنہ وہ حسن کو اچھے سے جانتی تھی۔ داجی آپ فکر نہ کریں، میرا دوست بھی پولیس آفیسر ہے، ہم منی کو بحفاظت واپس لائیں گے۔ آخرکار داجی کو اجازت دینی پڑی کیونکہ حسن مان ہی نہیں رہا تھا منی کو بخار میں چھوڑ کر جانے کے لیے، اور اب وہ دونوں کے ساتھ بیٹھی کلینک میں اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن بھیا، ان بھیا کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا، منی اتنی معصوم شکل بنا کر بولی تھی کہ حسن کو ہنسی آ گئی۔ کیوں نہیں یاد ہو رہا منی؟ انگلش نہیں آتی تم کو؟ اب کی بار حسن کا دوست ہی اس سے سوال کر رہا تھا اور حسن کی کھیکی نہیں بند ہو رہی تھی۔ نہیں بھیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ حسن کا دوست بھی ہنس رہا تھا جو ہنسنا بھول چکا تھا۔ حسن کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ جب سے وہ اس شخص سے ملا تھا کبھی اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ پہلی بار اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کی باتوں پر۔ یہ لو منی، یہ ساری تمہارے لیے ہیں۔ ریان نے چاکلیٹس کا شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور وہ خوشی سے جھومتی رہی۔ السلام علیکم داجی، ریان نے داجی کو آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا۔ جیتا رہے پتر، حسن کیوں نہیں آیا؟ منی داجی کو چاکلیٹس دکھا رہی تھی۔ اس کو ضروری کام تھا تو میں اکیلے آ گیا۔ 3 سال گزرنے کے بعد اب داجی کو اس پہ بھروسہ تھا، اس لیے وہ پریشان نہیں تھی۔ شاہ بھیا آج ہم کھیلیں باہر؟ ریان اس کی بات پر مسکرایا۔ اس دن اس نے منی کو شاہ بولنا سکھایا تھا۔ منی تم مجھے شاہ بھیا بول لیا کرو ٹھیک ہے؟ اور منی اس کی بات سمجھ کر سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ اس کے بعد سے منی نے شاہ بھیا بلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنا یہ نام اس کے منہ سے سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ چلے نا، اندھیرا ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ میں جیت گئی نا شاہ بھیا؟ وہ جیتی نہیں تھی بلکہ ریان نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے جتا دیا تھا، اور اب وہ معصوم سی شکل بناتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں منی، تو زبردست کھیلتی ہے۔ وہ باقاعدہ تالیاں بجا رہا تھا اور لوگ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کتنا بڑا آدمی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب اندر چلتے ہیں، قرآن بھی یاد کر کے سنانا ہے ورنہ داجی کھانا نہیں دیں گی۔ وہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ منی تمہارا اسپارہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ وہ منی سے پوچھ رہا تھا اور وہ سرس بات میں ہلا گئی۔ ریان قرآن حفظ کر رہا تھا اور حسن ناظرہ پڑھنے آتا تھا۔ ریان نے بچپن میں 3 سپارے حفظ کر لیے تھے اور اب وہ ان تینوں کو دہرا رہا تھا تاکہ منی کے ساتھ آگے کے پارے شروع کر سکے۔ اب منی بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں روز ایک دوسرے کو سبق سناتے تھے اور پچھلے پارے دہراتے رہتے تھے۔ آج آپ کی باری ہے، پہلے آپ سنائیں گے۔ منی کو آج سبق کچا تھا، اس لیے پہلے اسے سنانے کو بولا اور ریان اب اپنا سبق سنا کر
اس کا سننے لگا تھا۔ بہت غلطی آ رہی ہیں آج تمہاری، ابھی بیٹھ کر یاد کرو ورنہ چاکلیٹ ساری میری ہوں گی۔ منی کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، پر اس کے ساتھ ایسا کرنا ضروری تھا ورنہ وہ سبق یاد ہی نہ کرتی۔ سنیں اب میں پکا یاد کر چکی ہوں، اب کی بار اس کی کوئی غلطی نہیں آئی تھی۔ ریان پتر ادھر آ۔ ریان گھر سے نکل رہا تھا جب داجی نے پکار لیا۔ جی داجی کیا ہوا؟ وہ داجی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پتر تجھے برا تو نہیں لگتا کہ میں تجھے منی کا سوارا سننے کو بولتی ہوں؟ نہیں داجی، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ ریان خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں پتر، ایسی کوئی بات نہیں، بس تجھ سے ایسے ہی پوچھ بیٹھی۔ 3 سالوں میں ریان اور منی نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ کل ان کی آمین تھی۔ منی حسن اور ریان کے ساتھ بازار آئی تھی۔ یہ دیکھو منی کتنا پیارا ہے۔ ریان اسے ایک پنک فراک دکھا رہا تھا۔ نہیں، میرے کو دلہن جیسے کپڑے چاہیے جو نینی آپی نے پہنے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گھر والی لڑکی کی شادی کے جوڑے کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا اچھا، وہ بھی لے لینا، ایک یہ لے لو میرے پسند کا۔ آخرکار مشکل سے وہ مان گئی، وہ بھی اس وعدے پر کہ اسے دلہن والے کپڑے لے دیں گے۔ شاہ بھیا، حسن بھیا دیکھیں دلہن والے کپڑے، وہ اچھل اچھل کر ان کو بتا رہی تھی اور ان دونوں کی کھیکھی شروع ہو چکی تھی۔ منی یہ بہت بڑا ہے، آپ کو پورا نہیں آئے گا؟ ریان اس کے گالوں پہ پیار کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے یہی چاہیے ورنہ میں آپ دونوں والی فراک نہیں پہنوں گی۔ اب وہ ضد پہ اتر آئی تھی۔ آخرکار ایک جگہ سے دلہن والا جوڑا مل گیا تھا جو تب بھی منی کو بڑا ہو رہا تھا، پر اس نے ضد کر کے آمین میں وہی پہنا تھا۔ منی دلہن بن گئی، اب دولہا کہاں سے لاؤں گی؟ ریان اسے پیار کرتے ہوئے بولا تھا اور حسن کا ہنس کے برا حال ہو چکا تھا۔ آپ دونوں ہیں نا میرے دولہے؟ وہ چہک چہک کر بول رہی تھی۔ دونوں نہیں، ہم میں سے ایک بتاؤ۔ اب کہ حسن بامشکل ہنسی روک کے سوال کر رہا تھا۔ شاہ بھیا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ پیارے ہیں، منی منہ چڑھاتے ہوئے بولی، اور ریان کا کہکا سب سے اونچا تھا۔ میں نہیں بولتا تم سے منی، نہ اب میں تمہیں چاکلیٹس دوں گا۔ حسن خفگی دکھاتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں دے دوں گا اشو کو چاکلیٹس، ٹھیک ہے نا اشو؟ ریان اب اسے اشو بولتا تھا کیونکہ وہ اسے شاہ بھیا بولتی تو جو اسے کوئی نہیں کہتا تھا، اور اشال کو کوئی اشو نہیں کہتا تھا تو اس نے اسے اشو کہنا شروع کر دیا تھا، اور اشال کو بھی اپنا یہ والا نام بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ ریان کا دل کر رہا تھا کہ اسے بھینچ کر بس پیار ہی کرتا رہے۔ چلو اب جلدی سے، بیچاری داجی اکیلی باہر ہے۔ حسن منی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر کے سارے انتظامات حسن اور ریان نے ہی کیے تھے اور مائک بھی لگوایا تھا۔ ان تینوں نے مل کر نعتیں بھی پڑھی تھی۔ اشال اور ریان نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو رہے تھے کتنے بڑے لڑکے نے اب قرآن حفظ کیا تھا، پر ریان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی کیونکہ وہ شرمندہ ہوتا قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے جو 80 سال کا مرد بھی حفظ کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اسے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی تو کیوں وہ شرمندہ ہوتا، بلکہ سب کو فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ 8 سال کی بچی اتنی اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی، میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر قرآن بھی حفظ کیا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں چاچو کو جانے کے بعد کبھی مسکرایا نہیں تھا، پر اس بچی نے مجھے ہنسنا سکھایا، اور آج میں ہنستا ہوں تو صرف اسی کی وجہ سے جو اندر بیٹھی ہے۔ مہک، عافیہ، احمد اور زین خاموشی سے اس کو سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا بھائی بھی اب ہنسنا سیکھ گیا ہے۔ لالا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ مہک کو جو سوال چبھ رہا تھا آخر کا زبان پہ لے آئی۔ ہماری شادی نہیں، نکاح ہوا ہے، داجی بہت بیمار تھی، انہی کا یہ فیصلہ تھا، اور میں کیسے ان کی بات نہ مانتا، ان کی وجہ سے میں آج اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل ہوا ہوں۔ آغا جان جن کے ہر فیصلوں کو مانتا آیا تو اس عورت کو کیسے منع کر سکتا تھا جس نے میری آخرت سدھار دی تھی؟ ریان کی آنکھوں میں داجی کے ذکر سے نمی اتر آئی تھی۔ اشو، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ داجی کہاں ہے؟ ریان آج کافی عرصے بعد آیا تھا، اسے اداس بیٹھے دیکھا تو پوچھا، شاہ بھیا آپ کب آئے؟ اشال آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں ابھی آیا ہوں۔ اشو، تم بتاؤ کیوں رو رہی تھی، اور داجی کہاں ہے؟ وہ داجی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، نینی آپی کے پاپا ماما ان کو لے کر گئے ہیں صبح سے، اور اب اندھیرا ہونے والا ہے، اب تک نہیں آئے۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ ریان کو اس بچی پہ بہت ترس آیا۔
جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور اب داجی کی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ آ جائیں گے شو، آپ تو بہت بہادر ہونا، چلو اندر چل کے بیٹھو۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھا رہا تھا۔ نہیں، میں یہی انتظار کروں گی اکیلے اندر، ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسو واپس بہنے لگے تھے۔ میں ہوں نا یہاں، یہیں پر، جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے ہم کھانا بنا لیتے ہیں تاکہ داجی آ کر کھانا کھا سکیں۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ ریان اس کے ساتھ کچن میں آ گیا اور سب چیزیں دیکھنے لگا۔ سب کچھ موجود تھا۔ ایشو کیا کھاؤ گی؟ وہ اس سے اس کی فرمائش پوچھ رہا تھا۔ آلو پراٹھا، وہ بھی پورے 2 کھاؤں گی، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ارے وہ ایشو، مجھے بہت پسند آلو پراٹھا اور یہی سب سے اچھا بناتا ہوں۔ ریان ایک دیچکی میں سوپ داجی کے لیے اور دوسری طرف پراٹھے بنا رہا تھا۔ آپ کو کس نے سکھائے بنانا؟ وشال اس کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے چاچو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں 4 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے ایک کاغذ پہ تقریب لکھ کر دی تھی اور اب تک میں اسی ریسیپی سے بناتا ہوں۔ مجھے بھی سکھائیں گے بنانا؟ میں بھی آپ کو ایک دن بنا کر کھلاؤں گی۔ اسی وقت دروازہ بجا تھا۔ داجی کیسی ہیں؟ داجی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی جو داجی کے جانے سے غائب ہو گئی تھی۔ چندا، میں ٹھیک ہوں۔ داجی کا سانس پھولا ہوا تھا، اسی لیے وہ مشکل سے بول رہی تھی۔ اشو جاؤ داجی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ریان کے کہنے پر وہ فوراً بھاگ گئی تھی۔ اس نے داجی کی رپورٹس کھولی تو اسے دھچکا لگا۔ ان کے دل میں سوراخ تھے۔ پتر میرے جینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ داجی ایسی باتیں نہ کریں، اشو کے لیے آپ کو جینا پڑے گا، اس کا کیا ہوگا؟ ریان کو ان کی حالت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ دیکھ رہا ہے پتر اوپر سب کچھ کرنے والا ہے، اس بچی کی بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ داجی اسمان کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی۔ منی ادھر آؤ، داجی نے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ داجی اب آپ بھی مجھے چھوڑ جائیں گی جیسے ماما بابا چھوڑ گئے؟ وہ رو کر ان سے سوال کر رہی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اسے بھی وہ دن یاد آ رہا تھا جب چاچو اسے چھوڑ گئے تھے، پر اس کے پاس تو ماں باپ تھے، کزنز تھے، اور اس بچی کے پاس کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ تب بھی اس کو داجی پرسکون تھی، اس پر بھی داجی پرسکون تھی۔ کتنا بڑا ہے اللہ، کتنی صفاتوں والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تو، اس لیے اس کی داجی پرسکون تھی کہ اللہ اس کی چھوٹی سی بچی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ہر روز شام کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہاں چلا جاتا تھا اور رات کو وہی سوتا تھا، کھانا بھی بناتا تھا۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک رات اچانک داجی کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ داجی اٹھے نا۔ ریان باہر سوتا تھا اس لیے اس کو اشال کی آواز نہیں سنائی دی۔ داجی ایشو کے ساتھ سوتی تھی۔ شاہ بھیا۔ ریان اشال کی آواز پہ اٹھ گیا۔ بھیا، داجی کو دیکھے نا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایشو، گھر کی چابیاں لو اور فوراً باہر آؤ، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ اشال اس کی بات مان کر جلدی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر کیسی ہیں وہ؟ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے سر، ہمیں ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ آپریشن سے پہلے اشال اور ریان داجی سے ملنے آئے تھے۔ داجی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پتر، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب وہ بلا لے۔ تیرے پاس ریان ہے اور اللہ بھی تو ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریان پتر، میری ایک آخری خواہش پوری کر دے، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ داجی بولے، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اشال سے نکاح کر لو بیٹا، داجی بولی۔ ریان بامشکل نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اشال ابھی چھوٹی ہے۔ داجی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اشال میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ، اور آپ بھی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ پتر، میری زندگی بس یہی تھی، اس بچی کو کوئی جینے نہیں دے گا، وہ کس حیثیت سے تیرے ساتھ رہے گی؟ میری بات مان لے پتر۔ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا کیونکہ وہ بھی داجی کی بات سے متفق تھا۔ کہنا سب آسان ہوتا ہے، پر جب جس پر گزر ہی ہوتی ہے وہی جانتا ہوتا ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ کسی بھی رشتے کے بغیر اشال اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، دنیا اس کا جینا حرام کر دیتی۔ نکاح میں حسن بھی گواہ بن کر شامل ہوا تھا۔ اسے بھی خوشی ہوئی تھی کہ منی کو ایک سہارا مل گیا تھا، اس کی خود کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ داجی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اشال روتے ہوئے آخری بار پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کے آپریشن کی تیاری کر چکے تھے۔
ایشو داجی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی، چلو باہر کھانا کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ ریان اسے زبردستی باہر لے آیا تھا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے داجی سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ جب تک داجی واپس نہیں آ جاتی وہ ساری ٹرے الٹ چکی تھی۔ حسن اور ریان اس کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ایشو کہیں نہیں جا رہی داجی، تھوڑا سا کھا لو ورنہ میں چاکلیٹ بھی نہیں دوں گا، ریان اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے داجی کے پاس جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، مجھے ان سے دور کر دیا آپ نے۔ وہ چیخ چیخ کر ریان کو بولے جا رہی تھی، پر ریان کو اس کی کسی بات پہ غصہ نہیں آیا بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ بلک بلک کر اس کے سینے سے رو دی تھی۔ جس نے جانا ہوتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ہم جتنا رو لیں، لیکن جانے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ داجی بھی ایشو کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کو 10 دن گزر چکے تھے، پر اشال کو اس دن کے بعد سے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ریان جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، تو 10 دن سے یہیں ہے، تیرے گھر سے اتنی کالز آ چکی ہیں۔ حسن ابھی ہسپتال آیا تھا؟ نہیں حسن، جب تک ایشو کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے نہ پا کر روئے گی۔ ریان کے ہاتھ میں اشال کا ہاتھ تھا۔ ایشو اٹھ جاؤ، ایشو پلیز اٹھ جاؤ۔ ریان اشال کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن کو اس پر ترس آ رہا تھا کہ زندگی اس کو کس موڑ پہ لے آئی تھی۔ جو محبت اور شادی کے نام سے ہی چڑھتا تھا، وہی آج اسی مقام پر پہنچ گیا ہے۔ داجی آخرکار ریان کی دعائیں اللہ نے سن لی تھی، تبھی آج اسے ہوش آ گیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے آغا جان، تبھی میں منع کرتی تھی آپ کو کہ نہ بھیجیں آپ اسے شہر پر۔ نہیں، یہاں کون کس کی سنتا ہے۔ عظمیٰ صبح آ پہنچی تھی آغا جان کے کان بھرنے، تاکہ ان کی اریبہ کی بھی کسی کو فکر ہو۔ السلام علیکم آغا جان، آپ نے بلایا تھا؟ ریان ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے اور کس کی اجازت سے تم اس کو اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ آغا جان کو غصہ رات والی باتوں پر اب تک تھا۔ اس وقت تو انہوں نے اسے بخش دیا تھا، پر آج ان کا ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے کا۔ وہ میری بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر رہے گی۔ ریان کو ان کی غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ برخدا، جس کو تم بیوی کہہ رہے ہو، اس کی عمر اور اپنی عمر کا فرق بھی دیکھ لو۔ ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اس گھر کی بڑی بہو اریبہ ہی بنے گی۔ نہ کریں آپ قبول، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کبھی بھی اریبہ سے شادی نہیں کروں گا، اشال کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ اس کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے آپ کہیں اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں۔ ریان بے جھجک سب بول گیا تھا۔ اس کو آج تک اپنے چاچو کا غم نہیں بولا تھا، جو آغا جان کے بیجا فیصلوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آج تک کسی کو نہ پتہ چلا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، تم شاید اپنے چاچو کو بھول گئے ہو، جسے آج تک میں نے اس گھر میں قدم رکھنے نہیں دیا۔ تم بھی اگر میرے فیصلوں کو نہیں مانو گے تو اس گھر کے دروازے تم پر بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائیں گے۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائیں، جو پوتا ان کی ساری زندگی مانتا آیا تھا، آج وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے ان سے زبان درازی پر اتر آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں۔ جب آپ کے انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے باقی گھر والے آپ کو چھوڑ جائیں گے تو آپ کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ جانتا ہوں میں کہ آپ نے چاچو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے، اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے سے دور ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں، اپنی زندگی گزارنے کا حق مجھ سے آپ نہیں چھین سکتے۔ اللہ حافظ آغا جان۔ ریان ان کی کچھ بھی سنے بغیر نکل آیا تھا۔ وشال، تم اب یہیں رہو گی ہمارے ساتھ اسی گھر میں؟ مہک اور عافیہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، تب ہی ریان آ گیا۔ اٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ریان الماری سے اپنا اور اس کا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ لالا کہاں جا رہے ہیں؟ مہک نے ابھی تک اشال کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو۔ اب کی بار ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا تھا اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ رک جاؤ ریان، آغا جان نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی، پر وہ رکا نہیں تھا۔ اشال کو گاڑی میں لا کر بٹھایا اور آج ریان بھی شاہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ آپ نے اپنے بابا کی بات کیوں نہیں سنی تھی؟ اشال ریان سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہا جاتا تھا۔
کیوں؟ کیونکہ سننے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ ریان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اشار کو پہلی دفعہ اس سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس سے ملی تھی اس کی آنکھیں چمکتی تھی، پر آج اس کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اشار جان بوجھ کر سوالات کر رہی تھی تاکہ وہ کسی بات پہ ہنس لے اور اس کا خوف دور ہو جائے۔ جہاں سے آئے تھے، ریان نے مختصر جواب دیا تھا۔ اس کے بعد اشار خاموش ہو گئی تھی اور قرآن کی دل میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچی تھی اور ریان کے جگانے پر ڈر کے اٹھ گئی تھی۔ گھر آ گیا کیا؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہوٹل آیا ہے، فریش ہو کر کھا لیتے ہیں، پھر ایک گھنٹہ لگے گا۔ وہ اس کے کہنے پر گاڑی سے نکل گئی تھی، پر نکلتے ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ سردی لگ رہی ہے؟ ریان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اشار نے اس بات میں سر ہلایا تھا تو ریان نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی تھی۔ اب ٹھیک ہے، ریان اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ اشار معصومیت سے بول رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیا کر سکتا ہوں، اب پیاری سی لڑکی کو تو سردی نہیں لگنے دے سکتا نا، ریان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور اشار بھی ہنس دی تھی۔ وہ دیکھو، ڈی ایس پی ریان شاہ۔ چار لڑکیاں جو ابھی ہوٹل میں داخل ہوئی تھی اس کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ہیلو ڈی ایس پی ریان شاہ، کیسے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پہل کی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، سوری میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ ریان حیران تھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں۔ ہمیں چھوڑیں، یہ کون ہے پیاری سی لڑکی؟ وہ لڑکیاں اب وہیں بیٹھ کر اشارکا پوچھ رہی تھی۔ میں اپنے پرسنلز ایرے غیرے سے شیئر نہیں کرتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ریان کو ان کی باتوں پہ اب غصہ آنے لگا تھا۔ اوہ ہو ریان، تم یہاں کیسے؟ حسن اچانک سے وہاں برآمد ہوا تھا۔ ہاں، حویلی سے آ رہا ہوں، تم یہاں کیسے؟ ریان نے حسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اف یار، یہ چاروں بلکہ پانچوں، تیری بھابھی بھی، ان کو کھانا تھا یہاں کا، اس لیے یہاں لایا، سستا بھی ملتا ہے نا، حسن اس کو آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ریان کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ چاروں اس کی سالیاں تھیں۔ کیسی ہو منی؟ حسن اشال کی طرف اب متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ سے بہت ناراض ہوں، اشال معصومیت سے بولی تو سب کو ہنسی آ گئی۔ مسز حسن اس کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ حسن اس کی باتیں بتاتا تھا۔ کیوں ناراض ہے منی؟ اب تو چاکلیٹس دینے والا دولہا بھی مل گیا ہے، حسن ریان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں ایک ساتھ چیخی تھی۔ حسن اور ریان کا ایک ساتھ کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی سی بچی کا دولہا کیسے آ سکتا ہے؟ حسن کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ رہا دولہا سامنے بیٹھا ہے اور تم لوگ مجھ سے پوچھ رہی کہ کیسے آ سکتا ہے؟ حسن ریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں حیران رہ گئی تھی۔ منی، یہ تمہارا دولہا ہے؟ ایک لڑکی اب شاہ سے کنفرم کر رہی تھی۔ ہاں، یہ میرے دولہا ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اچھے اور پیارے ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی دیتے ہیں۔ شال چہ چہ کر ان چاروں کو بتا رہی تھی اور وہ چاروں منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ اتنا بڑا دولہا کیسے سنبھالو گی؟ ان چاروں کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں دولہا منی کو سنبھالے گا۔ تم چاروں تو بچی کو کچا چبا جانے کے موڈ میں لگ رہی ہیں۔ حسن کی واپس کھیکھی شروع ہو چکی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ حسن اور ریان اپنی باتوں میں مصروف تھے اور حسن کی بیوی سالیاں اشال کو شوہر کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کی طریقے بتا رہی تھی۔ اشو چلو، ریان اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے آج اشو؟ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ اشال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ ہاں، کٹ کیٹ کھانی ہے، اشال فوراً بولی تھی۔ چاکلیٹ کے لیے وہ منع کر دے ایسا ناممکن تھا۔ مجھے بھی کھلا دو، ریان نے اس کو کھاتے دیکھا تو بولا۔ آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ اشال کی بات پر اس کو ہنسی آ گئی۔ تم کھلا دو۔ نہیں، آپ میری انگلی کاٹ لیں گے۔ ریان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے ہر انداز میں۔ ریان کو اس پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ یہ لیں، کھا لیں، یہ میری انگلی نہیں کاٹنی، پر میری انگلی نہیں کاٹنی، میں روں گی۔ اشو، کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ٹیچر کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ پڑھائیں گی تمہیں۔ ریان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کسی سے نہیں پڑھوں گی، ٹیچر بہت مارتی ہیں۔ اشال کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں مارتی اشو، اب پہلے بھی پڑھ رہی تھی نا ٹیچر سے، پھر اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ ریان غصہ دکھاتے ہوئے بولا۔ تاکہ وہ مان جائے۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا اور میں بہت روئی تھی، داجی نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی کسی بھی ٹیچر سے۔ اشال کی باتوں پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اب کیا کرے؟
اچھا تو بتاؤ، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی بغیر پڑھے؟ میرے بات کیا کرو گی؟ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے اشو، بات سمجھو، تمہارا پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، ہر کوئی میرے جیسا نہیں مل جائے گا تمہیں۔ ریان اسے سمجھا رہا تھا پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں آپ سے پڑھ لوں گی، مجھے ٹیچر سے نہیں پڑھنا، وہ مارتی ہیں، میں بھی ماروں گا اگر تم یاد نہیں کرو گی یا میری بات نہیں مانو گی۔ سوچ لو، ریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اب اس کو پڑھائے گا۔ ہاں میں آپ سے پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے اب سو جاؤ، صبح کتابیں لینے چلیں گے۔ ریان لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا بیگ ہے، میں یہی لوں گی۔ ریان اس کے ساتھ بازار آیا تھا۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ اسکول تو نہیں جانا؟ میں آپ کے پاس پڑھنے آؤں گی تو اس میں کتابیں ڈال کے لاؤں گی، اشال معصومی سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کون سا تم 7 سمندر پار سے آؤ گی جو بیگ لے کر آنا پڑے گا؟ ریحان ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ بس میں نے لینا ہے یہی۔ اشال ضد پر اتر آئی تھی تو ریان کو اسے دلانا پڑا، پر اس نے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔ ریان جو خود ہی اس کے جوتے، کپڑے، چوڑیاں، ہر چیز خود لیتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی چیزیں لے رہا ہو۔ گھر آ کر ریان نے ہی کھانا تیار کیا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی ملازموں کے ہاتھ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ خوشبو کافی پیو گی؟ ریحان چولہا جلاتے ہوئے بولا۔ کافی کیا ہوتی ہے؟ اشال جو کتابیں دیکھ رہی تھی اس کی بات پہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور ریحان اس کی بات پہ ہنس دیا۔ کافی نہیں کافی ہوتی ہے۔ اب اس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں کیونکہ اردو میں بھی اسے کافی ہی کہتے ہیں۔ ریحان ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا اور کافی بھی بنا رہا تھا۔ مجھے نہیں آتا یہ بولنا اور میرے کو بس چائے پینی ہے۔ اوکے میں چائے بنا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ریحان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں پہلے کیا پڑھوں گی؟ انگلش، کیونکہ اس کے کافی الفاظ ہم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، اس لیے تم کو میں آج انگلش ہی پڑھاؤں گا۔ روز ہر ایک کتاب کا ایک سبق پڑھاؤں گا اور اگلے دن ٹیسٹ لوں گا۔ رات گئے 11 بجے، اسے 1 بجے تک پڑھنا پڑے گا۔ جتنی نیند کرنی ہوگی دن میں سوتی رہنا کیونکہ میرا فارغ وقت مشکل سے ہی بچتا ہے۔ ریحان اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اب دوپہر کو ہی آرام کرنا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ آغا جان کہاں ہے؟ نواز شاہ کی بات سن کر اسے شوق لگا تھا۔ ریحان آ جاؤ میرے بچے، تمہارے آغا جان بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں شاہ کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا بابا۔ اگر تو آغا جان کو شاہ اپنی بڑی بہو کی صورت میں قبول ہے تو میں آ جاؤں گا، ریحان نے بے رخی سے بولا تھا کیونکہ شال کو اب چھوڑ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ مان گئے ہیں میرے بچے، اسے لے آؤ، ہم تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ نواز شاہ بہت دکھی تھے۔ شاہ حویلی کا تختہ الٹ چکا تھا۔ جس دن ریحان شاہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا اسی دن اریبہ شاہ کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی اور عظمیٰ شاہ اپنی جوان بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھے پاگل ہو گئی تھی۔ کسی سے بھی وہ نہیں سنبھلی تھی۔ اظہر صاحب انہیں عافیہ اور زین کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے تھے۔ آغا جان کو ریحان کی ہر ایک بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور اب 2 سال گزر چکے تھے ریحان کو حویلی سے گئے ہوئے۔ اس نے آج تک کسی کا حال نہیں پوچھا تھا۔ آغا جان نیچے والے پورشن میں اکیلے رہتے تھے اور اوپر مبین شاہ رہتے تھے۔ نواز شاہ بھی 1 سال پہلے حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے اور بھائی کے بتانے پر اب واپس آ گئے تھے۔ ریحان نواز شاہ سے بات کرنے کے بعد فوراً گھر پہنچا تھا۔ اشال کہاں ہے؟ ریحان گل لالہ سے پوچھ رہا تھا۔ صاحب وہ اپنے روم میں سو رہی ہے، گل لالہ اسے بتا کے گل خان کو بلانے چلی گئی تھی۔ اٹھو اشال اٹھو، ریحان اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ اشال ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھو اور تیار ہو، ہمیں حویلی جانا ہے۔ ریحان اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارتے ہوئے بولا۔ کھانا تو کھا لیں، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ اشال کو غصہ آ گیا کہ اس کی 4 گھنٹے کی محنت ضائع جائے گی۔ میں گل لالہ سے کہہ کر پیک کروا لیتا ہوں، تم تیار ہو کر فوراً باہر آؤ۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا جا چکا تھا۔ اشال ان 2 سالوں میں کافی سمجھدار ہو چکی تھی، اب کھانا بھی خود بناتی تھی اور ریحان کے ہر کام اب اس کی ذمہ داری تھی۔ انگلش کے بھی وہ کافی الفاظ سیکھ چکی تھی۔ بی بی جی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گل لالہ اسے بلانے آئی تھی اور وہ وال کھول کر ویسے ہی اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔
تم ایسے جاؤ گی؟ ریان اسے بال بنائے بغیر آتے دیکھ کر بولا۔ ہاں مجھ سے نہیں بنتے اتنے بڑے بال، اشال کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اف لڑکی، ساری زندگی ایسے ہی میں تمہارے بال بناتا رہوں گا۔ ریان اس کے بال بناتے ہوئے بولا۔ اسے اشال کے بال بہت پسند ہے تبھی اس کو کٹوانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار بولا تھا کہ کٹوانے ہیں پر آپ مانتے نہیں ہیں، اشال خفگی دکھاتے ہوئے بولی۔ اتنے اچھے بالوں کا ستیہ ناش کرنے کا شوق ہے تمہیں بس۔ میں قبر میں لیٹا ہوں گا اور تم آ کر کہہ رہی ہوگی میرے بال بنا دے۔ اور ریان اسی کی طرح ایکٹنگ کرتے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر شاہ زور سے ہنس دی تھی۔ آغا جان، ریان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو پکارا تھا۔ ساتھ شال کھڑی تھی۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے پہلے ہی حویلی پہنچے تھے۔ ریان آغا جان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان کو فالش کا اٹیک ہوا تھا۔ آغا جان آپ آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ ریان ان کا تکیہ درست کرتے ہوئے بولا تھا۔ میرا پتر آیا ہے، اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے اپنے پتر کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ آغا جان اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ آج ان کو وہ بچی بڑی لڑکی لگ رہی تھی اور اس کے اس بدلاؤ کے پیچھے ریان کا ہاتھ تھا۔ سرپرائز! سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب زین کی آواز آئی تو سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عظمیٰ، اظہر صاحب، عافیہ اور زین کھڑے تھے۔ لالا ہمیں کل ہی پتہ لگ گیا تھا آپ واپس آ گئے ہیں، اس لیے ہم بھی واپس چلے آئے ہیں اب کی بار، عافیہ بولی تھی۔ آغا جان کی آنکھیں خوشی سے جھلک اٹھی تھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ عظمیٰ اور اظہر صاحب ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ میرے بچے میرے پاس ہیں، میں خوش ہوں۔ آغا جان آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولے۔ ریان لالا کی شادی کر رہے ہیں آغا جان، مہک شال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ واہ مزہ آئے گا آغا جان، اس احمد کو بھی آر پار لگائیں تاکہ میری بھی باری آئے۔ زین سے خاموشی ہضم ہوتی ہی نہیں تھی۔ نانا تو بھی کر لے، تینوں بھنگڑے ڈالیں گے ساتھ۔ کیوں ریان بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ احمد اب ریان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہ، آغا جان کو بھی ذرا شرارتوں سے فرصت ملے، ہر وقت چسکلے بنے رہتے ہیں۔ ریان شرارت سے بولا۔ اشال اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر تو پردہ کرے بھابھی صاحبہ، زین احمد کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو مہک، عافیہ لے کر جاؤ بھابھی کو کمرے میں، آج سے ان کا پردہ ہے بھائی سے۔ اشال شرماتے ہوئے مہک کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ظالموں، ذرا میرا خیال نہیں اپنا وقت دیکھنا، تم دونوں کو چھوڑنا نہیں میں نے۔ زین اور احمد کے کہکے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ باقی سب بھی ہنس دیے تھے۔ زین، احمد، تم لوگوں کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، بتاؤ کس سے شادی کرنا ہے، کس کو چاہتے ہو تم دونوں؟ آغا جان نے احمد اور زین کو اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ ان کو بتا سکے کہ وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آغا جان جو آپ کی پسند وہ ہماری پسند۔ زین ریان کو آنکھیں مارتے ہوئے بولا۔ زین سیریس ہو جاؤ، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ریان کو غصہ آ گیا تھا۔ بھائی ہم جانتے ہیں آغا جان کی پسند کو اور وہی ہماری بھی پسند ہے۔ احمد شرماتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح بول رہا تھا اور زین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ چھپے رستم نکلے دونوں۔ ریان دونوں کو گھوسا مارتے ہوئے بولا تھا۔ بس لڑائی شروع کر دی تم لوگوں نے، ذرا اپنے آغا جان کا احساس نہیں ہے؟ آغا جان ان کو ڈانٹتے ہوئے بولے۔ آئے ہائے آغا جان، آپ کو بھی چاہیے ایک عدد۔ آپ فکر نہ کریں، آج ہی بندوبست کرتا ہوں۔ زین کی چونچ بند ہوتی ہی نہیں تھی۔ چل دفعہ دور، تم تینوں کی شادی کر کے میں سکون سے سوؤں گا۔ آغا جان ایسی باتیں نہ کریں، اس موقع پر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ریان، احمد اور زین اب ان کے گلے کا ہار بنائے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں، میں اس چال باز زین سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ ہاں بچو، پہلے بڑا بولتی تھی کہ مجھے زین جیسے ہی لڑکے پسند ہیں جو ہر وقت ہنساتے رہتے ہیں۔ عافیہ خوش تھی کہ کیونکہ اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ ہاں تو زین ہی تو نہیں بولا تھا؟ مہک کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتانے جا رہی ہوں آغا جان کو کہ مہک کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اوئے نہیں ظالم لڑکی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں کوئی کہیں کھویا ہوا ہے آفی، مہک اشال کو دیکھتے ہوئے بولی جو اپنا لال جوڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب دلہن بنے گی اور پرانی باتیں یاد کر کے اسے اپنے بے وقوفیوں پہ ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں بس پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ اشال ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کر بولی تھی۔ ہاں پرانی بات، نکاح والی بات یاد آ گئی تھی؟ نہیں پہلے کی بات تھی جب میں دلہن۔ اشال ریان کو وہاں آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی
کیا آپ پہلے دلہن بن چکی؟ کس کی اور کیسے؟ زین اور احمد اس کی ادھوری بات سن چکے تھے، فوراً بول پڑے اور ریان اس بات کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اشال شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ یہ بات کیوں چھیڑی۔ اشال بھابھی بتائے ورنہ سزا ملے گی آپ کو، زین اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ کیسی سزا؟ سزا کا سنتے ہی اشال کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ زین اس کی ٹیچر کی طرح اس سے تھپڑ مارے گا۔ پہلے بات بتائیں پوری۔ زین اب بھی وہیں چپکا ہوا تھا۔ وہ میں دلہن بنی تھی اپنی آمین پر، اشال سے آگے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ واہ، اور دولہا کون بنا تھا؟ مہک کو پورا یقین تھا وہ ریان کا نام لے گی۔ پتہ نہیں، اشال منہ چھپاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی اور سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ ہنسنے والا صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا ریان شاہ۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جس کا انتظار سب کو تھا۔ آج شاہ حویلی کے تینوں بیٹوں کا نکاح تھا اور کل رخصتی تھی۔ ریان کی خواہش پر اس کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ حسن کی ساری فیملی بھی صبح سے آ گئی تھی۔ سب اشال اور ریان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ کچھ دیر ہمیں بھی اپنا مکھڑا دکھانے دے، کچھ دیر ہمیں بھی اپنا مکھڑا دکھانے دے، بس چڑھ کے بیٹھا ہے۔ زین کو اس کی تعریف سنتے غصہ آ گیا تھا۔ شاہ اسٹیج سے اتر کر مہک اور عافیہ کے پاس چلی آئی تھی۔ ریان آغا جان نے کچھ بات کرنی ہے، اندر چل۔ حسن اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا تھا جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ ریان بیٹا آ جاؤ۔ آغا جان اشال کو ایک طرف اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف ریان کو بلا رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ساری زندگی۔ میرا بیٹا اور میری پوتی، تم میرا خون مجھ سے میری غلط فیصلوں کی وجہ سے دور رہے، تم اور میرا خون مجھ سے میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے دور رہے۔ آغا جان اشال کا ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ آغا جان، میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں، پر میں اس وقت آپ سے بہت دور تھی۔ اشال ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک رو دی تھی اور ریان کو اب ساری بات سمجھ آئی تھی کہ اشال اس کے جان سے پیارے چاچو کی بیٹی ہے۔ اشال تمہاری کزن ہے؟ ریان، آغا جان ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جی میں جان چکا ہوں۔ ریان کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اشال کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آغا جان، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پتر، میں جانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہاں آغا جان، اب آپ بھی نہیں ٹھیک کر رہے۔ آپ کی پوتی آئی تو آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ریان اشال کو چپکے سے آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا اور وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ آغا جان، ہاں آغا جان، یہ ناانصافی ہے ہمارے ساتھ۔ زین کی چونچ کبھی بند ہونا ناممکن تھا۔ ہاں تو آجا، میرے سر پر بیٹھ جا، میری پوتی اتنے سالوں بعد میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہائے کاش ہمارے بھی ایسے نصیب ہوتے۔ زین کی ایکٹنگ پہ سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ان کو خوشی کے لمحوں میں یاد رکھا جاتا ہے اور سب کو اپنے پیارے ان خوشی کے لمحوں میں یاد آتے ہیں۔ ان سب کی خوشی میں کیمرے میں مقید ہو چکی تھی۔ آغا جان کو سب کچھ یہ خواب سا لگا تھا۔ جب اس گھر سے ریان گیا تھا ان کی زندگی رک سی گئی تھی اور اب ان کی زندگی کے پہیے واپس دوڑنے لگے تھے کیونکہ ان کے سارے خوابوں کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اشال آج حویلی کی سب سے بڑی بہو بن کر ریان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ریان کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا تھا۔ ویسے بھی مہک اور عافیہ کا کہنا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ریان بھائی تو اس کو دلہن بنے دیکھ چکے ہیں۔ اور اشال ان کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو اشو؟ ریحان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کہیں نہیں، آپ کا کمرہ دیکھ رہی تھی، میں بھی اپنا ایسے ہی سجاؤں گی۔ اشال روم کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی، یہ بھی اشو کا کمرہ ہے، جو ریان کا ہے وہ سب کچھ اشال کا ہے اور اشال بس ریان کی ہے۔ اشال اس کی باتوں پہ سر جھکا گئی تھی۔ مجھے منہ دکھائی نہیں دی آپ نے؟ اشال سر جھکائے بولی تھی اور ریان اس کی بولڈنس پہ اشش کرتا رہ گیا۔ تم نے منہ دکھایا ہی کب ہے مجھے؟ ریان اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ لیں، خود اونچا کر کے دیکھ لیں۔ اشال نے واپس گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ ریان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور ہنس دیا۔ سوری اشو، میں منہ دکھائی نہیں لا سکا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اشال کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارے ارے
ابھی میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا صحیح سے اور تم نے چہرہ بگاڑ ڈالا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ بہت گندے ہیں۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی، اب خوش ہو؟ وہ چاکلیٹس نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا۔ واؤ، اتنی ساری میں اکیلے کیسے کھاؤں گی؟ میں ہوں نا، دونوں مل کر کھائیں گے۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پر ایک شرط پر دوں گی۔ اشار چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ آپ روز رات کو چاکلیٹ لائیں گے اور ہم مل کر کھائیں گے، ٹھیک ہے نا شاہ؟ وہ اسی کی طرح آج اس کے گالوں پہ پیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کی طرح بولا تھا۔ اب یہ کھلا بھی دو۔ ریان چاکلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ لے۔ اشار ریان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی اور ریان نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر زبردستی اس کے منہ میں سارا ٹھوس دیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر ہنس دیا تھا۔ بڑے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اس میں ان کی نیک نیتی ہی شامل ہوتی ہے۔ بڑوں کے فیصلے اپنی اولاد کے لیے غلط ہو سکتے ہیں پر نیت نہیں، اور اگر اولاد خود کوئی فیصلہ کرے تو اسے چاہے بڑوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دے تاکہ ان کی اولاد مضبوط ہو سکے۔ زندگی کا ہر فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ریان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا اور یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔ تو کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ ایک چھوٹا شارٹ ناول تھا، کمپلیٹ، ایک اچھا میسج تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی کمنٹس باکس میں دیا کریں اور ویڈیو کو کائنڈلی لائک کیا کریں۔ آپ لوگوں کے لائکس بہت کم ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔